مائے رونے کو یہ کس کا غم ہے، رنگے سر ساتھ ہے پورے بھی عجب عالم ہے، رونے والوں سے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ اے عزادارو تمہیں خالق اکبر کی قسم، کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم، نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم، بے زبان سے روکے کہہ دو کہ کوئی بے قصور مغموم نہیں جز سے یہی مظلوم مدینے کا ہے رہنے والا، ایک سیلانی نے خواہوں میں جسے تھا پالا، نیر برجے امامت کا یہی ہے حالہ، ایک بے قدم صبح سے عصر تک گھر کو لٹایا اس نے، مر گئے شب افغوں سے ہوا بند اسی پر پانی، اسی مظلوم کی قسمت میں تھی حیرانی، زبا جب ہوتا تھا یہ رنگ علی کا جانی، پیڑھی مکن میں کوئی سیلانی، کون سیلانی وہی فاطمہ کی جائی تھی، بھائی کے پیار میں زندگی ڈلائی یا حسین آتی مظلومیوں غربت کے نثار، سر کو کٹوا دیا نشان سے ہمت کے نثار، تہے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار، ننگے سر ہو فدا پموشوں سے دھونے والے یا حسین، دیکھا اس بے کسو مظلوم کی شان غربت، چھوٹے بیٹے کی لت ہوتی ہے افرے ہمت، کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت، کیا کہے چاند کو اپنے تئیں خاک
بگر کے سامنے بیٹے کا دم کرتا تھا حسین دیکھ جاتا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلوری سناتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی موت بچی کلوری سناتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی اب نہ کھولے گی آنکھیں یتیمہ کبھی جانتی ہے سکینہ کو نیند آ گئی بے تقدیر کو آزماتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی بے یتیمی کی ہے کیفیت کس قدر سوچتی ہے کہ باقی ہے سانسیں مگر بے یتیمی کی ہے کیفیت کس قدر سوچتی ہے کہ باقی ہے سانسیں مگر زندگی اپنا دامن چھڑاتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی پانی لائے کہاں سے وہ اس کے لیے تشنہ لب ہے سکینہ خبر ہے اسے پیاس ہونٹوں پہ آنسو گراتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی اپنی گودی میں میت اٹھائے ہوئے معجزے کی امیدیں لگائے ہوئے اپنی گودی میں میت اٹھائے ہوئے معجزے کی امیدیں لگائے ہوئے سیدہ کی کہانی سناتی رہی ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی جب ابن بودرا بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں زمین گرا اور ہاتھ کر علم شے کہیں
سنتے صدا کے شہنشاہ پہرور دوڑے گرے انہیں نہ سنبھالا گیا جگر کانپ جو پاؤں تار لیا بازوے پسر چلانے دے گالیے پر چلے گدا مجمع فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جل مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھروا ایک نہ ہو گیا بے کمروا ایک نہ ہو گیا بے کمروا ہے آج تازہ داغے پدروا مصیبتہ کاٹا گیا چلی دیش کروا فرصات دون جبی طرف کو موڑ دو سر پیٹا بھیا تمہاری بھائی سکینہ جگر کی گان بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشکبار ایک لہجہ اور صبر کرو تم بابین سان دیکھو کہ جاملہ پیاسی ہوں میں بھی دین اور دینا سے اپنے راجہ یہ مجھے پائے شانی جان چکا سر کعبے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر تب کے نگاہ سے خون کے خطرے ادھر ادھر بندہ جلی کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا لب گیا بھائی کا لب گیا بھائی کا لب گیا بھائی کے سامنے امنی مجلس کا اعلان ہے کہ 109 سالہ قدیم مجلس اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کا مقام عاشقانہ سجادیہ مقرر ہے 21 صفر 8:30 بجے شب تاکہ اہل بیت مولانا سید عثمان حسین مشری صاحب قبلہ فاضل مقدس بیان فرمائیں گے اور انجمن معصومین گروہ کاظمی اور دیگر انجمنوں کا ماتم ہوگا آپ کی شرکت کے متمنی ہے فرزندان میر جعفر علی رضوی صاحب اور آج 12 بجے شب سینہ زنی اسی مقام پر مقرر ہے مجلس انشاءاللہ وقت مقررہ پر شروع ہو جائے گی آج 12 بجے اسی مقام پر آپ کی شرکت کے متمنی ہے اراکین انجمن معصومین اور کل 15 صفر بعد نماز مغرب مجلس امام رضا علیہ السلام مقرر ہے کل بعد مغرب اسی مقام پر آپ کی شرکت کے متمنی ہے حیدر علی صاحب اور 16 صفر 12:15 بجے شب بمقام علاوہ صدوق مبارک مجلس عزا مقرر ہے انجمن معصومین کا مخصوص ماتم ہوگا آپ کی شرکت کے متمنی ہے محمد
محمد عرفان و برادران درود پڑھتے ہوئے کس طرح سمجھ میں آئے گی انتہائے حسین، بقائے نام خدا اصل میں بقائے حسین، غم حسین سے ہٹ کر حیات کچھ بھی نہیں، جہاں میں کوئی ہمارا نہیں سوائے حسین۔ خاندان حسین آج 14 سفر کثرت مجالس اور یہ وہ ایام ہے جو مخصوص 40 تمنائے شہزادی زینب سے کہا جاتا ہے، اور مجالس کا خیال رکھتے ہوئے مختصر سا ذکر ہے جہاں پر مولا حسین نے روز عاشور قربانیاں پیش کی ہے، وہیں پر مولا حسین نے خطبے بھی دیے ہیں۔ مولا حسین کے خطبے آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، جو اس ترک کے عالم میں بتلایا کہ امام ہر موقع پر امام ہوتا ہے، ولی ہر موقع پر ولی ہوتا ہے، جبکہ نرغ عادہ ہے اگر کوئی بھی ذکر کرے، اگر میں بھی کچھ بیان کروں تو ان لوگوں میں بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، جو آپ کو سننے کے لیے آئے، ذکر سننے کے لیے آئے، اگر وہ لوگ جو تیر و تلوار لے کر کھڑے ہو، ان لوگوں کو مولا حسین نے ایسے موقع پر بھی ہدایت کا راستہ بتلایا، کیونکہ حجت ہر موقع پر حجت ہے، حجت تمام کی ہے مولا حسین، اور کہا کہ تم لوگ میرے خطبوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو کیونکہ تمہارے جسم میں حرام لقمے پہنچ گئے، حرام لقمے تمہارے جسموں میں پہنچ گئے، اور کہا کہ تم میں حب دنیا آ گئی ہے، دنیا سے محبت، حب دنیا آ گئی، اور انہوں نے ان لوگوں نے خود اس بات کا اقرار بھی کیا، سر ساتھ شب عاشور یہ کہتے ہوئے ٹہل رہا تھا، ایک طرف جنت ہے ایک طرف ملک رہے ہے، اگر جنت ملتی بھی ہے تو جنت ادھار ہے اور ملک رہے نقد ہے، کہا، اور کہا کہ ادھار کے لیے کوئی نقد کو کیسے چھوڑ، تو مولا حسین نے بتلایا کہ تمہارے اندر حب دنیا آ گئی ہے، تمہارے جسم میں حرام لقمے پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تم لوگ میرا کلام سمجھ نہیں پاتے۔ مولا حسین نے ایسے حجت کو تمام کیا، کہا کہ لالچ آ گئی، دنیاوی لالچ کے لیے تم لوگ دین کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے، تم لوگ دین کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے، اس یزید کی بیعت کی ہے تم نے کچھ درہم و دینار کے لیے، کہ جو بتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور زنا اور غنا کر سوتا ہے۔ مولا حسین نے ایسے خطبے دیے ہیں، حسین نے آپ کو مولا حسین کے تفصیلی وہ خطبے دیے کہ جس میں امام نے کہا اے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، یعنی ایسے وقت پر بھی توحید بتلا رہے ہیں، اے اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو کفر پر چلے گئے تھے بعد میں مولا حسین کے خطبے پڑھے تو وہ لوگوں نے ایمان لایا، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو لوگ کفر پر چلے گئے تھے۔ ایک صاحب نے اتنی
کہ دماغ ہٹ گیا، اللہ کا ہی انکار کر دیا، شاعروں کا مزاج، اللہ کا ہی انکار کر دیا، اتنی شاعری۔ اس کے بعد لوگوں نے انہیں مجلس میں مرثیہ پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو اللہ کا انکار کر دیا تھا، آپ کیسے مجلس میں اور نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ جب میں نے مولا حسین کے سجدے کو پڑھا تب مجھے توحید سمجھ میں آئی۔ کوئی نرغہ آدھا میں زخموں سے چور 72 لاشیں اٹھا کر سجدہ کرے تو اس کا سجدہ اللہ کی توحید کی دلیل بن رہا۔ ایسے موقع پر بھی مولا حسین نے اپنے مقصد کو پہنچایا۔ قربانیوں میں عظیم قربانیاں، اور ان قربانیوں میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف۔ کوئی 72 لاشیں اٹھا کر مطمئن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اس میں ایک کنیل جوان کی قربانی، 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر کی قربانی، کچھ ایسے بھی بچے میدان کو گئے جس کی تلوار زمین پر خد کھینچ۔ ایسے مولا حسین کے چاہنے والے جس کے لیے امام نے کہا جیسے آثار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے بابا کو، ایسے مولا حسین کے چاہنے والے شہادت کو پیش کرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا حسین کے جو آثار تھے ان میں بالکل موت کا کوئی بھی اثر نہیں پایا جا رہا تھا، موت کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، اور موت ہوتی ہے، اس کا پایا جاتا ہے انسان۔ تو کہا امام نے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، وہ لوگ عرش کی طرف دیکھ پا رہے تھے کہ جہاں پر مولا علی کوثر لے کر ان کا انتظار کر رہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے جلدی ہم اپنی قربانی کو پیش کریں اور مولا کے پاس جائیں، جا کر کوثر۔ ایسے مولا کے چاہنے والے 6 مہینے کے بچے کا اندازہ لگائیے، شہزادے علی اکبر کا اندازہ لگائیے، مولا حسین اس قدر عزیز رکھتے ہو۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے شہزادے علی اصغر کا بھی مرثیہ سنا، شہزادے علی اکبر کا بھی، حضرت عباس۔ مولا حسین کے لیے ملتا ہے 2 موقعوں پر بہت یاد آئے ہیں حضرت عباس، حالانکہ حضرت عباس کے تھوڑی دیر بعد ہی مولا حسین کی شہادت ہوئی، اگر کیونکہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، سایہ نہ تھا حسین علیہ السلام کا، سائے کی طرح ساتھ رہا جان بوجھ رہا، ہمیشہ ساتھ رہنے والے 2 موقعوں پر اتنی شدت سے یاد آئے ہیں۔ پہلا موقع جب کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہے تھے مولا حسین، آپ زیارتوں کو جائیں گے تو دیکھیں گے وہ مقام جہاں پر شہزادے علی اکبر گھوڑے پر سے زمین پر آئے ہیں، وہ مقام خیمگاہ سے بہت دور ہے۔ اتنی دور تک اپنے کڑیل جوان کا لاشا مولا حسین نے کیسے اٹھایا؟ شہزادے علی اکبر جنگ کرتے ہوئے بہت دور تک گئے تھے، چن چن کر پہلوانوں کو ختم کر رہے تھے، کیوں جانتے تھے اب جو بھی بچے گا وہ میرے بابا سے جنگ کرے گا، اسی لیے بہت دور تک جنگ کرتے ہوئے گئے، چن چن کر پہلوانوں کو قتل کر رہے تھے، اگر برچھی کا پھل لگا گھوڑے پر سے زمین پر آئے۔ مولا حسین نے کیسے لاشا اٹھایا ہوگا، بار بار فرات کی طرف دیکھتے جاتے، کبھی خیمے کی طرف دیکھتے، چاہتے تھے
کہ شہزادے کا دم نکلنے سے پہلے خیمے تک پہنچ جائے، ماں کا آخری دیدار آئے۔ قریب آئے شہزادے علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے لٹا دیجئے۔ کہا کہ کیوں بیٹا، کیا سینے کا درد بڑھ گیا؟ کہا کہ نہیں بابا، دادا جان آ گئے، دادی اماں آ گئی، میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، باپ کے ہاتھوں پر انگڑائی لی، شہزادے علی اکبر دم توڑ دی۔ مولا حسین نے لاش علی اکبر کو رکھ دیا، کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ہم سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، واہ اکبرا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ کی صدا بلند۔ ایک اور موقع جو مولا حسین نے بہت شدت سے حضرت عباس کو یاد کیا ہے، جب مولا حسین اپنے اصغر کو میدان میں لے کر جا رہے تھے، اور جب اپنے اصغر کو سپرد عہد کر رہے تھے، اصغر کو میدان میں لے کر جا رہے تھے، حضرت عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، یہی بچوں کے لیے، مگر آج اسی بچے کے لیے مولا حسین میدان میں جا رہے ہیں۔ ایک وہ تنہا اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر بلندی پر آئے، سوال آپ کیا مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ مولا حسین نے کربلا کی زمین پر رکھ دیا، کہا کہ اب آ کر کوئی پانی پلا دے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ مولا حسین نے اپنے علی اصغر کو سینے سے لگایا، کہا علی اصغر تم بے حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کرو۔ شہزادے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ پسر سعد نے کہا الیہ حرملہ الیہ، اے خطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا، حسین کے کلام کو خطا کرتے۔ کلام کو خطا کرنے کے لیے دیکھیے کیا کیا الگ الگ طریقے اپنائے گئے۔ چوتھے امام کے کلام کو خطا کرنے کے لیے اذان دلائی گئی تھی۔ شہزادی زینب کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے چھڑی اٹھائی اور مولا حسین کے دندان مبارک پر رکھ دی تھی، اور مولا حسین کے کلام کو خطا کرنے کے لیے پسر سعد نے کہا ارملا، اے خطا کلام الحسین۔ ارملا نے تیر کمان میں جوڑا، شہزادے علی اصغر کی طرف نشانہ لیا، ایسا تیر جو 7 لوہے کے پردوں کو پھاڑ کر نکل جاتا، ایسا تیر آیا اور شہزادے علی اصغر کے گلے پر لگا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں خون آیا، زمین پر پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین ایک خطرہ بھی زمین پر آئے گا، قیامت تک دانا نہیں ہوگے گا۔ آسمان پر پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین ایک خطرہ بھی آسمان پر آئے گا، قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے یہ کہہ کر علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا، اسی صورت سے نانا کی زیارت کروں گا۔ اب مولا حسین کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف، آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل میں یہی خیال ہے ماں دیکھے گی تو کیا گزرے گی، وہ تو یہ سمجھ رہی ہے اس کا بچہ سیراب ہو کر آئے گا۔ مولا حسین پس خیمہ آئے، شہزادی زینب کو آواز دی، شہزادی رباب آئی، کہا والی میرا بچہ کہاں ہے؟ کہا رباب صبر کرنا، وعدہ صبر لیا، ابا کا دامن ہٹایا، خدا کسی ماں کو منظر نہ دکھائے جو شہزادی رباب نے دیکھا۔ کہا والی کیا اس فوج میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے جو میرے اس بچے کو اس عمر میں نہر کیا گیا؟ کہا رباب ہمارے بعد بے ندائی ہوگی، بازو میں رسن باندھی جائے گی، تم علی اصغر کو کیسے سنبھالو گی؟ اسی لیے ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔
اللهم لعن خطرة الحسين وخطرة الأولاد الحسين وخطرة الأصحاب الحسين ورسول 16 صفر 1 بجے اسی مقام پر مجلس عزا مقرر ہے اور صاحب آپ کی شرکت کے متمنی ہے. آپ یہاں سے جذبہ سے جائے گی، وہاں کے بعد رضا خان زہرا، پھر وہاں کے بعد دلی پہ حاجی بھائی امیدوار ہیں، وہاں کے بعد آصف بھائی نوخہ خان عطائے حیدری. مجالس کا غزل سلسلہ ہے. کل 15 صفر 5 بجے گلخان بازار صاحب امیدوار ہیں. وہاں کے بعد مغرب صادق صاحب اور حیدر صاحب امیدوار ہیں، یہیں پہ معصوم ہوئی. اٹھو جاوے کرو تعظیم بلاتی ہے. اٹھو جاوے
شکریہ جو ہمارے معصومین انتو پر یہاں سے اجازت منزل جائے گی.